السلام علیکم، میرا نام یاسمین عثمان ہے۔ آج کے ہمارے اسائنمنٹ کا ٹاپک ہے بیریئرز ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ اگر ہم بیریئرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لیک آف ریسورسز، وسائل کی کمی، ناکافی فنڈنگ، مواد تک محدود رسائی اور فرسودہ ٹیکنالوجی ایک جامع نصاب کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نمبر 2، ٹائم کنسٹرینٹس، وقت کی پابندیاں۔ نصاب کی ترقی کے لیے اہم وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ اساتذہ کو اکثر دیگر ذمہ داریوں جیسے تدریس، انتظامی کاموں اور پیشہ ورانہ ترقی کی وجہ سے وقت کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ہے لمیٹڈ ٹیچرز ٹریننگ، محدود اساتذہ کی تربیت۔ ناکافی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع نصاب کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اساتذہ کے پاس مؤثر نصاب کو ڈیزائن اور لاگو کرنے کے لیے ضروری مہارتوں اور علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے الائنمنٹ ود ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز، تعلیمی معیارات کے ساتھ ہم آہنگی۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ نصاب تعلیمی معیارات اور رہنما خطوط کے ساتھ ہم آہنگ ہو چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ تعلیمی حکام کی طرف سے مقرر کردہ ضروریات کو پورا کرتے ہوئے تمام ضروری مواد کا احاطہ کرنے کے لیے محتاط منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 ہے لیک آف اسٹیک ہولڈرز انوالومنٹ، اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کا فقدان۔ جب کلیدی اسٹیک ہولڈرز جیسے اساتذہ، طلباء، والدین اور کمیونٹی ممبران نصاب کی ترقی کے عمل میں فعال طور پر شامل نہیں ہوتے ہیں تو یہ ملکیت اور مطابقت کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں اور مخصوص سیاق و سباق اور حالات کے لحاظ سے دیگر رکاوٹیں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اگر ہم بیریئرز ان کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان کے حوالے سے بات کریں کہ پاکستان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں نصاب میں، پاکستان میں کئی رکاوٹیں ہیں جو مؤثر نصاب کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ IIPS کی ایک تحقیق کے مطابق کچھ عام رکاوٹوں میں شامل ہیں جیسے کہ لیک آف پراپر فنڈنگ، مناسب فنڈنگ کی کمی، جس میں تعلیم کا شعبہ مناسب فنڈنگ کی کمی سے دوچار ہے، جس کے نتیجے میں پالیسی پر عمل درآمد ناکافی جسمانی سہولیات اور اہل اساتذہ کی کمی ہے۔ نمبر 2 ہے آبسلیٹ کریکولم، فرسودہ نصاب۔ پاکستان میں نصاب پرانا ہے اور طلباء کی موجودہ ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں طلباء میں دلچسپی کا فقدان اور انہیں جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ نمبر 3 لیک آف یونیفارمٹی، یکسانیت کا فقدان۔ پاکستان کے مختلف خطوں میں نصاب میں یکسانیت کا فقدان ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں کے طلباء کے درمیان تعلیمی حصول میں تفاوت پیدا ہوا ہے۔ نمبر 4 پولیٹیکل انفلوئنس، سیاسی اثر و رسوخ۔ سیاسی اثر و رسوخ پاکستان میں مؤثر نصاب کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ سیاستدان اکثر نصاب کی ترقی میں مداخلت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں طلباء کی ضروریات پر توجہ کا فقدان ہے۔ مؤثر نصاب کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ ایک کثیر الجہتی جامع حکمت عملی جس میں مناسب فنڈنگ، نصاب میں اصلاحات اور سیاسی غیر جانبداری شامل ہو، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے حوالے سے ہم نے کچھ ٹیچرز سے بات کی ہے، چلیں ان کی رائے سنتے ہیں۔ دیکھیے نصاب چونکہ پاکستان کے اندر جو مختلف اسکولز ہیں، مختلف کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً 24 گھنٹے میں سے 6-8 گھنٹے جو ہے وہ انہی تعلیمی اداروں کے اندر گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کا انتہائی اہم حصہ، اہم وقت جو ہے وہ ان تعلیمی اداروں کے اندر گزارتے ہیں، اور ظاہر ہے بعد میں معاشرے کا ایک اہم حصہ وہ مستقبل میں بننے والے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران جو کچھ ان کو پڑھایا جائے گا، جو کچھ ان کے ذہنوں کے اندر ڈالا جائے گا، وہی پھر وہ بعد میں کیا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیں گے۔ تو اس لیے نصاب اگر آپ کا اچھا ہوگا، نصاب اگر حالات کے تقاضے کے مطابق اگر ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ بعد میں آگے مختلف جو چیلنجز آتے ہیں ملک و قوم کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر، تو
تو ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ نصاب فرسودہ ہو، فرسودہ سے مراد یہ ہے کہ کافی سالوں پہلے کا بنا ہوا اگر نصاب ہو اور اس کو اگر اپڈیٹ اگر نہ کیا گیا ہو اور زمانہ آگے پہنچ چکا ہے، آپ پرانا نصاب لے کر اگر بیٹھے ہیں، تو یہ بچے جو نکلیں گے ایسا پرانا نصاب پڑھ کر یونیورسٹیز سے اور اسی طرح تعلیمی اداروں سے، تو پھر ان سے آپ جو ہے وہ ملک و قوم کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے حوالے سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصاب تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کسی بھی قوم کی مجموعی جو گولز ہوتے ہیں، غرض مقاصد ہوتے ہیں، اس کے حصول کے لیے بھی نصاب تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے. قومیں دنیا میں اسی وجہ سے زندہ رہتی ہیں کہ ان کے کلیئر واضح مقاصد ہوتے ہیں، ان کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور تعمیر و ترقی کے لیے بھی کچھ پیمانے اور کچھ طے شدہ اصول ہوتے ہیں. ان تک رسائی کے لیے بھی نصاب کو ایک سیڑھی کا درجہ حاصل ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں نصاب تعلیم پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے. مختلف حکومتوں نے نصاب تعلیم کو اپنی حکومت اور اپنی جماعت کی مضبوطی کے لیے بری طرح سے استعمال کرتے رہیں. اگر ہم مثال پیش کرنا چاہیں تو 80s کی دہائی سے اس سلسلے میں تیزی آئی، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس پورے پروسیس کو اسلامائزیشن کے لیے استعمال کیا نصاب کو، جو کہ اس کی حکومت کی مضبوطی کے لیے بھی اس وقت جو ہے سوٹ کرتا تھا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں کا یا کالجز کا الگ ہے، اور پرائیویٹ اسکول کالجز یا جو بھی درسگاہ ہیں ان کا ڈفرینٹ ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک ہی میڈیم ہو، اس میں جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ پڑھائی جائیں، ایک میڈیم کا نام ہو. دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں یا ادارے ہیں، ان میں ڈفرینٹ کریکولم نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی کریکولم ہونا چاہیے. اور وہ کریکولم جو جدید کریکولم ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نیدرلینڈ یا سوئٹزرلینڈ یا USA یا UK، آسٹریلیا، تو وہاں جو نصاب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اپنے صرف تہذیب کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے تھوڑی بہت ان میں چینج کر کے، اور وہ چیزیں یہاں پڑھائی جائیں تاکہ ہمارے بچے پوری دنیا سے مقابلہ کر سکیں اور پوری دنیا کے نقشے میں نظر آئیں.